الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو ہمارا امام ہے، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ ہے،
امامنا فی الجنہ ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، پچھلے جمعے میں معراج کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے مسائل بھی پوشیدہ ہیں اور بہت ساری حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ اپنے علم کے مطابق میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور ہماری بات پہنچی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے تحفے دے دیے، اور اس کے بعد آپ نے جنت کی بھی سیر کی اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس آ کر صحابہ کو سنائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، آیات کبریٰ دیکھیں، اللہ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات متعارف کروائیں، فرشتے دیکھے، آسمان بڑے بڑے دیکھے، اور کثیر تعداد میں چیزیں دیکھیں۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیا معراج کی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خالق کو، رب تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اور یقیناً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور بڑی پیاری بیوی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے یہ بھی پوچھا تھا، کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت عائشہ نے جواب اس کا دیا، حضرت عائشہ نے حضرت مسروق کو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسروق تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں، یہی سوال کہتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیے کہ حل رأى محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ معراج کی رات اپنی جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ دیدار الہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں لقد کف شعری مما قلت، تو نے کیا بات کہہ دی، میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، کیا بات کہہ دی تو نے، کیا سوال کر لیا؟ حضرت عائشہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور جواب دینے کے لیے، جواب کیا دیا حضرت عائشہ نے؟ حضرت عائشہ نے کہا بات سن لے، 3 باتیں میں تمہیں بتاؤں گی، یہ یاد رکھنا، اور جو بندہ بھی یہ 3 باتیں تمہیں ثابت کر کے دکھائے گا نا وہ جھوٹا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے کہا من حدثکہن فقد کذب، جس نے 3 باتیں تمہیں یہ بتائیں وہ جھوٹا ہے، 3 باتیں میری یاد رکھ لو، پلے باندھ لو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، حضرت عائشہ نے کہا کہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی بندہ یہ بیان کرے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ اس پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بذات خود جو آپ کی حدیث ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہیں بیان کرے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نظر، کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آنکھ
اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ عام آیت ہے، اس میں نبی بھی شامل ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے دوسری بات کیا بیان کی؟ کہا کہ من حدثک، یہ ضمناً بات ہے حدیث کے اندر، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تینوں باتیں عقائد کا مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ نے دوسری بات بیان کی، من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جو بندہ تمہیں یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل کے معاملات جانتے تھے تو وہ بندہ بھی جھوٹا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی، کہا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا انسان کمانے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دو باتیں ہوگی، حضرت عائشہ نے دو باتیں کی۔ تیسری بات کیا کی؟ کہا من حدثک انہ کتم، جس نے تمہیں یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت میں، اپنی تبلیغ میں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے اس کو آگے پہنچانے میں خیانت کی ہے یا کچھ چھپایا ہے تو فقد کذب، وہ بندہ بھی جھوٹا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ بھی تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اس کی تبلیغ لوگوں تک کر دے، اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ تو یہ تین باتیں عقائد کا مسئلہ ہے۔ ہمارا موضوع پہلی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور صرف حضرت عائشہ نے نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول نے بذات خود بھی کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جاگتی آنکھوں سے، بیداری کی حالت میں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ نور ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ آپ کا جواب تھا حضرت ابو ذر کو کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ کا نور اس قدر زبردست ہے اور اس قدر تیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت کے اندر فرمایا حجابہ النور، کہ اللہ کے پردے نور کے ہیں۔ اللہ کا نور تو اس قدر سخت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پردے نور کے پردے ہیں، اور اگر لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہی الیہ بصرہ من خلقہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نور کے پردے جو اللہ کے چہرے کے سامنے ہیں، اگر ان نور کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے، اور یاد رکھو کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی نگاہ نہ جاتی ہو، اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ہر ایک چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اس قدر سخت ہے اللہ کے نور کی تپش اور اس کی شعاعیں کہ بندہ مخلوق جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے، پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں، اس کا مطلب تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے نور کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے پردوں کو نہیں ہٹایا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ منظر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی سامنے پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا علیہ السلام، کہا اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ حضرت موسیٰ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کہا اے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں اتنی طاقت نہیں، دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کی طاقت کسی مخلوق میں سے کسی میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو
تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنے نور کی تجلی، نور کی شعائیں اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اگر پہاڑ قائم نہ رہا تو پھر نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی، شعائیں تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نور کی شعائیں اگر نور کے پردے ہٹا دیے جائیں تو تمام مخلوقات جل جائیں۔ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ رب کے نور کی کیفیت ہے۔ حضرت موسیٰ یہ جان گئے اور رجوع کر لیا، اپنی بات سے رجوع کر لیا، کہا ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں اب دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ نے رجوع کر لیا کیونکہ پتہ چل گیا کہ رب کا نور، رب کو دیکھنا اس دنیا کی آنکھوں سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی الفاظ بولے، کہا نور انا اراہ، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ یہ واضح روایت، واضح احادیث موجود ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا، ہمیں اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رہا مسئلہ دیدار الہی کا، تو وہ انشاءاللہ قیامت والے دن تمام مومنین کو، تمام انبیاء کو، مسلمانوں کو جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 14ویں رات کا چاند جب تم دیکھتے ہو تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، دن چڑھا ہو، سورج جو ہے وہ سر پہ ہو اور بادل بھی نہ ہو، آسمان بالکل صاف ہو، اور تم جب سورج کی طرف دیکھتے ہو سورج تم کو بالکل واضح اور صاف نظر آتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل واضح صاف نظر آتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جس طرح تم آج سورج اور چاند کو بالکل واضح اور سامنے دیکھتے ہو، اسی طرح کل قیامت کے دن اپنے رب کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ یہ ہے دیدار الہی کا منظر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے تمہاری کوئی خواہش ہے، کچھ اور چاہتے ہو، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنۃ وتنجنا من النار، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا۔ اس دن جس دن کچھ چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید چہرے والے جنتی ہوں گے۔ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کہیں گے اس سے بڑھ کر بھی تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ فیکشف الحجاب، اللہ نور کے پردوں کو ہٹا دیں گے، وہ دنیا کی آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ آخرت کی آنکھیں ہوں گی، اور ان میں اللہ رب العزت یہ طاقت رکھ دیں گے اور یہ قدرت رکھ دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گی۔ اللہ جب پردے ہٹا دیں گے تو تمام مومنین مسلمان جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا منظر اور یہ معراج کی رات کا واقعہ آپ نے صحابہ اکرام کو بذات خود بتا دیا کہ معراج کی رات میں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، کلام ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، ایک دوسرے سے کلام کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب سے کلام کی ہے لیکن دیدار نہیں کیا۔ اس کے بعد
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروا دی کی، آپ نے وہاں جہنم کے بھی مناظر دیکھے، ان میں سے ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلائی، یہ لوگ کون ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے ہی سینے کو نوچ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کی، اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی غیبت کی، لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کی مجلس میں بیٹھ کے بیان کیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا، لوگوں کے عیبوں کو ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والا اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا، عزتوں پہ حملے کرنے والا، وہ کل قیامت کے دن اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی جسم کو نوچے گا، اپنے ہی چہرے کو نوچے گا۔ اور اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھایا گیا، اور کس قدر افضل رات تھی۔ اس رات میں جو جو بھی دکھایا گیا وہ ہر چیز اہم تھی۔ اور جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جو لوگوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو، لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، جو ہے مسلمان پر حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی عزت پامال کرنا، کسی کا خون کرنا، قتل کرنا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے یہ منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے سارے منظر دیکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، واپس آسمانوں سے نیچے اترے، بیت المقدس پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ بیت المقدس پہنچے تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس بیت المقدس میں آئے، پھر تمام انبیاء بھی ساتھ آ گئے، اور سارے کے سارے انبیاء نے ساتھ مل کر وہاں فجر کی نماز ادا کی۔ اور فجر کی نماز کی جو رکعت تھی وہ 2 رکعتیں تھی، اور 2 رکعتیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی، کیونکہ جب آپ واپس آئے تھے آپ پر 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک نماز جو فجر کی تھی وہ آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت میں پڑھی اور ان کو پڑھائی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ براق پر سوار ہوئے، دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ رستے میں مشرکین مکہ اور ان کفار کے لشکروں کو بھی دیکھا، دوبارہ خبر دی جا کے یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پہنچے، آپ نے لوگوں کو بتایا میں نے یہ بھی دیکھا، تو لوگوں میں سے بعض لوگوں نے، بلکہ جتنے بھی مشرکین تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے سارا واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ تمہارا ساتھی، تمہارا دوست وہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے، وہ سفر کہ جس کو اس وقت جب سفر کے جدید ذرائع نہیں تھے 30 یا 40 دن لگتے تھے، بیت المقدس سے لے کر بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک 30 یا 40 دن کا سفر تھا، جو تمہارے ساتھی نے ایک رات میں کیا ہے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیا واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں واقعی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی اللہ کے رسول نے ایک رات میں بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے۔ اور اسی دن سے، جس دن حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہوں،
اور یہ واقعہ اللہ کے رسول نے بذات خود ابھی تک حضرت ابوبکر کو نہیں سنایا تھا، حضرت ابوبکر نے لوگوں سے سنا تھا، ایمان اس قدر تھا، یقین اس قدر تھا، کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے تو پھر یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات سچی ہے۔ حضرت ابوبکر کا صدیق لقب ڈال دیا گیا، اسی دن سے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جانا شروع ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا، لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی، اس کا اقرار کیا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے، تمہاری عقل اسے سمجھے یا نہ سمجھے، تم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تم سمجھو کہ اگر وہ قرآن میں بات آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، عقل میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے تو وہ بات سچی ہے۔ اور اس کی تصدیق کرنا حضرت ابوبکر کی سنت ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی تھی کہ ایک رات میں بیت المقدس تک کا سفر کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے، شریعت ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، تو حضرت ابوبکر نے تصدیق کر دی، کہا اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے، اگرچہ یہ بات عقل میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، بات اللہ کے رسول کی ہے، اس وجہ سے سچ ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا مزاج، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر آج ایسے فتنے بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں بات آتی، ہم اسے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اکرام کی سنت ہے، حضرت ابوبکر کی سنت ہے، عقل میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو اور اس پر ایمان لے کے آؤ۔ یہ ہے حضرت ابوبکر کی سنت۔ اس کے بعد یہاں تک معراج کا واقعہ ہے وہ پورا ہو گیا، اور اس کے بعد ایک بات یہ رہ گئی ہے اس واقعے کے حوالے سے، جو آخری بات ہے کہ مقصد معراج کیا تھا، معراج کروائی کیوں گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں آسمانوں کی سیر کیوں کروائی گئی، مقصد کیا تھا، سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی۔ اس کے بارے میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے نبی کو بیت الحرام سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، سیر کروائی، اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کروائی۔ اس کا مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، آیات کبریٰ دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی مخلوقات دکھائیں۔ اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی رات کتنی کتنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی دکھائی، براق کو دیکھا، ایسی سواری تھی کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں جا کے وہ قدم رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد تمام انبیاء کو جو آپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تمام انبیاء سے ملے، ان کی امامت کروائی، ان کو دیکھا۔ بعد میں اللہ کے رسول کو ایک سیڑھی کے اوپر، سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ آپ نے وہ سیڑھی دیکھی، اس پر چڑھے، آپ نے آسمان دیکھے، آپ نے جبریل امین کو دیکھا، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے اس رات سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جو بہت بڑا درخت ہے، جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی نے اس رات کو جنت کے اندر بڑے بڑے خیمے دیکھے، جنت کے اندر نہریں دیکھی اور جنت کے مناظر دیکھے۔ اس کے بعد دوبارہ واپس آئے۔ یہ ساری کی ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک مقصد تھا۔ اور دوسرا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی معراج کروانے کی، سیر کروانے کی، اس کے بارے میں سب سے بڑی جو حکمت علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا اپنے چچا سے، اور ایسا چچا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا بھی، اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی کیا، اور یہ چچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑا ہو گیا،
کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں۔ اور شیب ابی طالب آپ نے سنا ہے واقعہ ذکر نہیں کرتا، بس مختصر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 نبوی میں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، مکہ سے نکال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے، جہاں اس گھاٹی میں آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے صحابہ موجود تھے، وہاں یہ چچا ابو طالب بھی جو ایمان نہیں لے کے آیا تھا، محض بتیجا ہونے کی وجہ سے جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے آپ کا چچا بھی اس گھاٹی میں 3 سال تک آپ کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا، اور وہاں اتنی مشکلات تھی کہ کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھی۔ آپ کے اس چچا نے ہر موقع پر آپ کی مدد کی، اور جب 3 سال بعد شیب ابی طالب سے نکل کر معاہدہ ختم ہوا، مدت ختم ہوئی، واپس مکہ میں آئے، تو مکہ میں آنے کے بعد آپ کا چچا 6 یا 8 مہینے کے بعد چچا کی وفات ہو گئی۔ آپ کے چچا کی وفات ہوگی 6 یا 8 مہینے کے بعد، 2 طرح کے روایات ملتی ہیں، بعد میں 6 ہے، بعد میں 8 ہے۔ 6 یا 8 مہینے کے بعد آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، اور جب چچا کی وفات کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہچان لیتے تھے کہ بنو ہاشم کے لوگ یا بنو مطلب کے لوگ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ان کے چہروں کے اثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے پاس آئے، فوجد عندہ ابا جہل بن ہشام و عبداللہ بن ابی امیہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چچا کے پاس آئے، آخری وقت تھا، اپنے چچا کے پاس 2 بندوں کو دیکھا، ایک ابو جہل تھا، دوسرا عبداللہ بن ابی امیہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے سار ہی اپنے چچا کو کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا، اے پیارے چچا، آخری وقت ہے، موت قریب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے، اگر تم یہ کلمہ پڑھ دو گے تو کل قیامت کے دن اس کلمے کے ذریعے میں رب کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا، اور میں گواہی دوں گا، اور تمہیں جنت میں داخل کروا لوں گا۔ لیکن چچا خاموش ہے۔ ابو جہل بول پڑا، عبداللہ ابن امیہ بول پڑا، وہ کیا کہنے لگے، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، ساری زندگی تو نے اسلام قبول نہیں کیا، ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اب مرتے وقت اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے، مرتے وقت اپنے باپ دادوں کی پیروی چھوڑ دو گے؟ حضرات یہی بات، باپ دادوں کا بنایا ہوا دین، اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں کی لاج رکھتے ہوئے دین کو ٹھکرانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ انہی نے، ابو جہل نے اور عبداللہ ابن امیہ نے یہی کہا تھا، کہا کہ ابو طالب اب آخری وقت ہے تو تم اپنے باپ دادوں کا دین نہ چھوڑنا، ساری عمر تو نے اپنے باپ دادوں کا دین نہیں چھوڑا، اب بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کے رسول بار بار یہ کہہ رہے ہیں، کل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ ابو جہل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے، نہ چھوڑنا، دونوں کا تکرار چل رہا ہے۔ آخری بات قال ابو طالب آخر ما کلمہم، جو سب سے آخری بات ابو طالب نے کی تھی وہ یہی کی تھی، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ دادوں کے دین پر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے چچا نے کہا تھا کہ اگر قریش مجھے آر نہ دلائیں، اگر قریش مجھے بے عزت نہ کرے، آر نہ دلائیں، تو میں کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا، لیکن قریش مجھے آر دلائیں گے، اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو اپنے چچا بہت محبوب تھے۔ اللہ کے رسول نے وہی کھڑے ہو کے کہا، واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کے رسول نے کہا ہے چچا آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں آپ کے لیے تب تک بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے روکے گا نہیں۔ اتنا پیار تھا چچا سے۔ اللہ کے رسول غمگین ہو گئے کہ میری تبلیغ کا کیا فائدہ جب مجھ سے میرا ایک چچا ہی مسلمان نہیں ہوا، میرا پیارا چچا ہی مجھ سے مسلمان نہیں ہوا۔
میرے چچا نے ہی کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ آپ کو بہت غم پہنچا۔ غم تو پہنچتا ہے کہ جب آپ کے قریبی جس نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، ساری زندگی آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کفار کے ساتھ لڑائیاں کی، کفار کے ساتھ جھگڑا کیا، وہی مسلمان نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم پہنچا، المناک ہوئے، اور اس غم کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن رب کا قرآن نازل ہو گیا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ کے دل کو غم پہنچا تھا، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ کہا اے محبوب آپ اپنے چچے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا چچا مشرک تھا، اور کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے جب وہ مشرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ منع کر دیا گیا۔ ایک تو چچا اسلام قبول نہیں کیا، چچا مسلمان نہیں ہوا، کتنا بڑا غم تھا، اور دوسرا غم یہ کہ آپ کو استغفار کرنے سے، چچا کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ دوسرا غم یہ پہنچا، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے غم کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا۔ کہا اے محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمناک ہونے کی، المناک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کام ہے صرف ہدایت پہنچانا، میرا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا تیرا کام نہیں، ہدایت میں دینا میرے رب کا کام ہے، میرا کام ہے۔ اے محبوب جس سے تو محبت کرتا ہے تو اپنی مرضی سے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، تیرا کوئی اختیار نہیں اس معاملے میں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل نہیں تھے، آپ اپنے چچا کو مسلمان نہیں کر سکے، آپ کو یہ غم پہنچا۔ اللہ نے کہا کہ غمناک ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس طرح کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ یہاں تو چچا تھا جو مسلمان نہیں ہوا، وہاں بیٹا تھا، حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، غرق ہوتے دیکھا، عذاب کا شکار ہوتے دیکھا۔ حضرت نوح نے کہا اللہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے بیٹے کو بچا لے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، ہے تو تیرا بیٹا لیکن تیرے اہل میں سے نہیں، اس نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو بیٹے کی سفارش اور بیٹے کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، اور کہا دوبارہ بیٹے کی سفارش نہ کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، یہ نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ اتنی سخت وعید۔ یہ ہے غم، یہ ہے وہ المناک واقعہ جو اللہ کے رسول کو سب سے پہلا واقعہ پہنچا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا چچا چلے گئے اس دنیا سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا، چچا تھے نا، یہ بھی چچا تھے، ابو طالب بھی چچا تھے، چچا نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، کہا حل نفعت ابا طالب بشیء، مجھے بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ یہوتک و یغضب لک، وہ ساری زندگی تیرے لیے دوسروں سے لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، تیرا دفاع کرتا رہا، کیا تم نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں میں نے فائدہ دیا ہے۔ پوچھا کیا فائدہ دیا ہے؟ کہا ہوا فی ضحضاح من النار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ کہا میں نے اپنے چچا کو یہ فائدہ دیا ہے کہ اس وقت میرا چچا تھوڑی سی آگ میں ہے، لیکن اگر چچا نے میری مدد نہ کی ہوتی، چچا مجھ سے پیار نہ کرتا، اگر چچا کا مجھ سے تعلق نہ ہوتا تو چچا اس وقت جہنم کی سب سے گہری کھائی میں ہوتا۔ صرف اتنا میں فائدہ دے سکا ہوں، جہنم سے میں نہیں نکال سکتا کیونکہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ فائدہ دیا ہے کہ میرا چچا تھوڑی سی آگ میں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہون اہل النار یوم القیامت عذابا ابو طالب، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جو ملے گا وہ ابو طالب کو ملے گا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے میری مدد کی، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن میں جنت میں نہیں داخل کروا سکا، میرا چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اہونا اہل النار عذابا یوم القیامت رجل علی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس بندے کے قدموں کے نیچے تلوے پہ 2 آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور ان آگ کے انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا،
اور دوسری حدیث میں الفاظ ہے ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مجھے مل رہا ہے، حقیقت میں سب سے کم عذاب اسے مل رہا ہوگا، اور یہ ہے سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ملے گا، بس میں نے اپنے چچا کو اتنا فائدہ دیا ہے۔ ایک تو آپ کے چچا اس دنیا سے چلے گئے، غم آ گیا، المناک ہو گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 3 دن کے بعد آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول بارہا بار ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا تذکرہ کیا کرتے تھے خدیجہ کا، اتنا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ایک دن میں بے ساختہ یہ بول پڑی کہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کیا خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری عورت نہیں؟ آپ کی باقی بیویاں بھی ہیں لیکن آپ صرف خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہو۔ جب میں یہ بات کرتی تو اللہ کے رسول پھر یہ کہتے خدیجہ کانت وکان لی ولد منہا، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ نے میری مدد کی، اور فرماتے کہ خدیجہ ایسی تھی کہ اللہ نے میری ساری کی ساری اولاد خدیجہ میں رکھی ہے، اور خدیجہ سے میری اولاد ہوئی ہے، باقی بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی، اس وجہ سے خدیجہ مجھے بہت پیاری تھی۔ اور اتنا پیار تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ربما ذبح الشاۃ یقطعها اعضاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بعض اوقات کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے یبعثها فی صدائی کی خدیجہ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجتے۔ اتنا پیار تھا حضرت خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ سے اتنا پیار تھا کہ اللہ کے رسول سے ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جب دیکھیں آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے حضرت خدیجہ سے بھی بہتر آپ کو بیویاں عطا کی ہیں، اس کے بعد اتنی اچھی آپ کی بیویاں ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا ابدلک اللہ، لا عبد اللہ خیرا منہا، اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بھی بیوی مجھے نہیں دی، خدیجہ سب سے بڑھ کے تھی، خدیجہ سب سے بہتر تھی۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اذ کفر الناس آمنت بھی، جب لوگوں نے میرا انکار کیا، لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے، خدیجہ نے اس وقت مجھ پہ ایمان لایا، اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئی، اور جب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا، لوگوں نے یار و مددگار چھوڑ دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اللہ کے رسول کے اپنے مال کے ساتھ مدد کی، اللہ کے رسول کی اپنی باتوں کے ساتھ تسلی دیا کرتی تھی، اللہ کے رسول کو اس وقت جب آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، حضرت خدیجہ نے اس وقت اللہ کے رسول کی مدد کی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ خدیجہ مجھے سب سے پیاری ہے۔ اور 2 واقعے پیش آئے، ایک واقعہ آپ کے چچا چلے گئے، دوسرا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول کو دوہرا غم پہنچا۔ جب آپ کے چچا بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی چلی گئی، تو کفار مکہ جو حضرت ابو طالب کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ ابو طالب رستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، دفاع کرتے تھے، لیکن جب ابو طالب چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کفار مکہ نے دوبارہ پھر اللہ کے رسول پر مصیبتیں ڈالنا شروع کر دی، دوبارہ پھر تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ مکہ والے تو مجھے امن نہیں دیں گے، میں طائف کی طرف جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو آپ نے واقعہ سنا ہے کہ طائف والوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرا غم یہ پہنچا، چچا بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، اس کے بعد طائف والوں نے پتھر مارے، واپس مکہ میں آئے، مکہ والوں نے اہانت کی، مکہ والوں نے بھی مصیبتیں دی، تکلیفیں دی، غم کے پہاڑ ٹوٹے، اس قدر غم پہنچے کہ شاید کہ کسی اور نبی پر بھی اتنے غم پہنچے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غموں کے ساتھ برا حال ہو گیا۔ اتنے غم پہنچنے کے بعد اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چیر کے، سینہ چیر کے نور کو اندر داخل کیا گیا، نور ڈالا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کے دل کو تسلی ملی۔ اور اسی طرح جب 7 آسمانوں کی سیر کی گئی، بتایا گیا اے محبوب دنیا والے تیری قدر نہیں کرتے، دنیا والے تجھے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن یاد رکھ دنیا والے تجھے نہیں پوچھتے تو کوئی بات نہیں، دیکھ آسمان والے تیرے استقبال کے لیے، تجھے مرحبا کہنے کے لیے کیسے کھڑے ہیں۔
ہر آسمان پہ فرشتوں نے مرحبا کہا، انبیاء نے مرحبا کہا، سلام لیا، ملاقات کی، عزتوں سے نوازا اور رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیغمبر کے دل کو تسلی ملی اور غم کچھ حد تک ختم ہو گئے، غم ختم ہو گئے۔ یہ تھا معراج کروانے کا مقصد۔ اور ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جانا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ بہت پیارا تھا۔ جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، مکہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیت اللہ تجھ سے محبوب مجھے کوئی چیز نہیں، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ساری زندگی یہاں سے نہ نکلتا، لیکن میں آج مجبور ہوں، مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ محبوب تھا، آپ نے مکہ کو چھوڑنا تھا، اس وجہ سے بھی معراج کروائی گی کہ آپ کا دل سخت ہو جائے، آپ کے غم دور ہو جائے، تاکہ آپ اپنی اگلی زندگی کے لیے، مدنی زندگی کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ یہ سارے مقاصد تھے معراج کروانے کے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو مضبوط بنا دیا گیا، آپ کے دل کو تسلی دی دے گی، اور معراج کے حقائق الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔